بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر طعن اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، یہ سورۃ الحمزہ ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرزمین عرب میں مبعوث ہوئے اور آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے، توحید و رسالت کا اقرار کرنے لگے، اس طرح آپ کے افراد تیار ہونے لگے اور جماعت بننے لگی۔ کفار مکہ اور قریش مکہ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے آپس میں مشورہ کیا کہ چوک چوراہے میں، گلی کوچے میں، ہر جگہ جا کر محمد کی برائی بیان کریں گے تاکہ لوگ ان کے قریب نہ آئیں، یا جو لوگ ان کے قریب ہیں ان سے واپس پھر جائیں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس میں بتلایا گیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو لوگ ہمزہ غیبت کرتے ہیں اور اسی طرح سے جو لوگ طعنہ زنی کرتے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، مگر یہ جو دو صفات بتلائی گئی ہے ہمزہ اور لمزہ، ہمیں اس کے بارے میں کچھ سمجھنا چاہیے۔ ہمزہ کہتے ہیں جو غیبت کرنے کا عادی ہو اسے ہمزہ کہتے ہیں۔ لمزہ جو طعنہ زنی کرنے کا عادی ہو اسے لمزہ کہا جاتا ہے۔ غیبت کرنا ایک سنگین گناہ ہے، بڑا ہی خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا اور بدکاری سے بھی سخت گناہ یہ غیبت کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج کی رات مجھے 7ویں آسمان تک پہنچایا گیا، آسمان کا سفر کرایا گیا، ہم نے وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ناخن تانبے کے ہیں اور اپنے تانبے کے ناخن سے سینے اور چہرے کو وہ پھاڑ رہے ہیں، چیر رہے ہیں، اس کو زخمی کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا تھا، یعنی دوسرے کی غیبت کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت ایک سنگین جرم ہے۔ خود قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے کہ
تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ میرے بزرگوں، تو غیبت بڑا سنگین جرم ہے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کی ایسی بات بیان کرنا اس کے پیٹھ پیچھے کہ اگر وہ سنے تو اسے ناپسند ہو۔ اس صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے اور اس کو ہم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں تو کیا یہ غیبت ہے؟ اللہ کے رسول پیارے نبی نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، اور اگر یہ برائی ان کے اندر موجود نہیں ہے اور آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ غیبت نہیں، یہ تو اس سے بڑھ کر ہے، بہتان ہے، طعنہ ہے۔ میرے بزرگوں، یقیناً ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے۔ ایک دوسری چیز لمزہ کہتے ہیں جو طعنہ زنی کرتا ہے۔ کفار مکہ، قریش مکہ، اللہ کے رسول کا نام محمد تھا مگر وہ لوگ مذمم کہتا تھا۔ محمد کا مطلب جس کی تعریف بیان کی جائے، مگر وہ محمد کے بجائے مذمم کہتا تھا، یعنی جس کی مذمت کی جائے۔ قرآن کریم نے کہا کہ وہ ہلاک ہو جائیں، وہ برباد ہو جائیں۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان اوصاف سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ بری صفت ہے۔ نہ تو ہمیں غیبت کرنی چاہیے اور نہ ہی ہمیں کسی کی طعنہ زنی کرنی چاہیے۔ آگے قرآن کریم کہتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، یہ وہ ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو شمار کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ سوچتا ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے۔ کفار مکہ کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ پیسے کو جمع کرتا، اسے گنتا، شمار کرتا، آج اتنا ہوا، کل اتنا ہوا، پرسوں اتنا ہوا۔ میرے بزرگوں، یقیناً مال و دولت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مگر اس وقت جب کہ اس کو نیک کام میں خرچ کیا جائے، اچھے کاموں میں خرچ کیا جائے، اپنی اہل و عیال، اپنے بچوں پر صحیح راستے پر خرچ کیا جائے۔ لیکن اگر یہی مال کمانے میں انسان جائز، ناجائز، حرام، جس طرح سے بھی مال آئے اس کی کوششیں کرنے لگے، یقیناً کہا جائے گا کہ یہ مال اس کے لیے وبال جان ہے۔ قرآن کریم میں آگے ان تینوں چیز کے بارے میں، ایک تو غیبت کرنا، طعنہ زنی کرنا اور مال کو جمع کرنا، چاہے جس طریقے سے بھی مال جمع ہو، حرام طریقے سے، رشوت کے طریقے سے، لوٹ کر کے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، جس میں یہ تینوں صفات ہو۔ آگے کہتے ہیں کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز پھینک دیا جائے گا ان کو حطمہ میں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، اور تمہیں پتہ ہے یہ حطمہ کیا چیز ہے؟ حطمہ کا مطلب یعنی ہڈیوں کو چور چور کر کے چوڑا کر دینا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، تمہیں پتہ ہے حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے جس کو خود اللہ نے سلگائی ہے، یہ وہ آگ ہے جس آگ کو خود اللہ نے جلائی ہے، سلگائی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ انسان کے دلوں تک پہنچے گی۔ دنیا میں اگر آگ انسان کے ہاتھ کو چھو لے، انسان کے جسم کو لگ جائے یا انسان آگ میں گر جائے تو پہلے انسان کے جسم کا کھال جلتا ہے، ظاہری حصہ جلتا ہے، مگر جہنم کی آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلا جو حملہ ہوگا انسان کے دل پر ہوگا، اور دنیا میں یہ آگ جسم کے بعد دل تک پہنچتے پہنچتے انسان کی موت ہو جاتی ہے، مگر وہاں چونکہ موت آنی نہیں ہے، اس لیے جہنم کی آگ کا جو اٹیک اور حملہ ہوگا وہ انسان کے دل پر ہوگا۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، ایسا بھی نہیں کہ اس آگ سے وہ بھاگ جائے گا، بھاگ نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ آگ
اس پر بندھی بھی ہوگی، فی عمد ممددہ، اور بڑے بڑے ستون ہوں گے جس کی وجہ سے وہ بھاگ نہیں سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم کی اس صورت میں 3 بری صفتیں بتلائی گئی ہے۔ ان تینوں چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ آج کوئی ایسی مجلس ایسی نہیں ہوتی ہے جہاں پر ہم ایک دوسرے کی غیبت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر طعنہ زنی نہ کرتے ہوں، کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ چھا گئی